السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ غازی عبدالسلام اور ساتھ مذہبی سکالر قاری اسیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان سے ایک دو سوال کرنے ہیں میں نے۔ آپ لوگوں نے سننی ہے ویڈیو، ہماری دیکھنی ہے پوری، انشاءاللہ بڑی نالج والی ویڈیو ہوگی۔ قاری صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ شعبان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج چاند نظر آ گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ آگاہ کریں۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت تو سب کو پتہ ہے، ہر عام و خاص بندے کو پتہ ہے، لیکن شعبان کا جو یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے حوالے سے دو چار باتیں آپ ہمیں ایسی بتائیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت بخشی۔ سب سے پہلے آپ نے جو کہا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بالکل آج اس کی یکم تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے میں تو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم نے علیہ وسلم۔ فرمایا کہ رجب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، اچھا اور شعبان، اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، یعنی کہ ان تینوں مہینوں کو آپس میں بڑی گہری نسبت جو ہے وہ حاصل ہے۔ بالکل اور اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وسلم۔ ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اچھا اور اس ماہ مبارک میں یوں کرتے تھے کہ ایک رات اس میں اتنی فضیلت والی ہے جس کو کہا جاتا ہے شب برات۔ جی جی ٹھیک ہے، تو اس رات میں عبادت کرنا، یہ حدیث مطہر سے بات ثابت ہے، جی جی لیکن اجتماعی طور پر اس میں عبادت کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جیسے عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے اندر لیٹنگ کر کے چراگاہ کیا جاتا ہے بالکل اور ضربیں لگائی جاتی ہیں، تو بالکل شریعت مطہرہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ انفرادی طور پر آپ جتنی بھی عبادت کریں وہ درست ہے، لیکن اس کو اجتماعی شکل دینا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس رات میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ہجوم بنا کر قبرستان کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ خواتین و حضرات کا یہ ہمیں میسج ملا ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہے کیا ان کا قبرستان میں جانا درست ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا بھائی یا شوہر، ان کی قبرستان سے علد ہے، جیسا کہ حساب یہ لگا لے ہماری اپنی ذاتی جگہ پہ ہے، تو وہاں پر کیا ہم جا سکتے ہیں، یا جس طرح قبرستان کے بارے میں ہے کہ لیڈیز کا قبرستان میں جانا درست نہیں ہے، اس طرح اگر سیپریٹ قبر ہے تو وہاں پہ بھی لیڈیز جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ دیکھیں، اس پہ میں آپ کے ساتھ یہ عرض کر دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کا قبرستان میں قطعاً جانا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، ٹھیک ٹھیک ہے ہو گیا۔ اگر ایک عورت ہے، اس کا شوہر بھی فوت ہو جاتا ہے، تو وہ شوہر کی مغفرت کی دعا کے لیے بھی قبرستان میں نہیں جا سکتی، اس کا ٹھیک ہے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جی جی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو اس نے پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کر کے اپنے خاوند کے لیے سال ثواب کر دے، اس کا جواز ہے۔ دوسرا آپ نے بات کی کہ سیپریٹ جگہ، سیپریٹ جگہ کا یہ ہے کہ اگر وہ قبرستان کے حکم میں آ گئی ہے، جی ٹھیک ہے، اس میں قبریں بن گئی ہیں، تو گویا جی وہ جی قبرستان کی شکل اختیار کر گئی ہے، جی جی تو اس جگہ میں بھی آنا درست نہیں ہے۔ جی جی حدیث مبارکہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کو میں وسلم۔ نے اس رات کو اپنے بستر پہ نہ پایا، جی تو میں پہلے تو چند ازواج و مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئی کہ کہیں حضور کہیں اور نہ تشریف لے گئے ہوں، بالکل کیونکہ آپ کی 11 ازواج و مطہرات تھی۔ جی جی لیکن پھر فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ علیہ السلام جنت صلی البقیع کی اللہ قبرستان میں کھڑے ہیں اور اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ ماشاء تو اللہ اجتماعی طور پر قبرستان میں جانا، جیسے ہمارے ملک میں یہ بہت بحران ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ غیر شرعی کام ہے کہ آدھی رات کو اٹھنا اور جانا، اور جلوس کی شکل میں جانا۔ کچھ حضرات جلوس کی شکل میں جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جی، تو یہ مسئلہ بھی آپ نے سن لیا، تو انشاءاللہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا ہوگا، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ویڈیوز ہم اس میں اپلوڈ میں کریں تھوڑی گے۔ سی زکوٰۃ پہ بات جی مختصر سی جی بس جی بالکل ایک بات بالکل عرض کر دوں، ناظرین کو فائدہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ سارا علیہ سال وسلم۔ مال خرچ کرتے تھے، لیکن اس مہینے میں، جی یعنی ہر مہینے میں مال خرچ کرتے تھے، لیکن اس ماہ مبارک میں حضور
حد کر دیتے، جی، خزانوں کے منہ کھول دیتے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت اتنی عام ہے کہ ہر چیز کو محیط ہے، اور میں اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کو عذاب ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، سورہ توبہ ہے۔ جی، جی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال جس کو میں نے دیا ہوا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کے سونے اور چاندی کو گرم کر کے پترے بنائے جائیں گے، جی، اور ان پتروں کے ذریعے سے اس شخص کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور قیامت کے ایک دن کی مقدار فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ رہے گا۔ تو اس لیے خدا را جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھنے والے ہیں، اگر آپ کی اجازت سے میں بات کر دوں، وہ بالکل، زکوٰۃ بالکل۔ بھی نکالیں اور اس ماہ مبارک میں روزے بھی رکھیں۔ اب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو جی، تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، یہ جی آپ نے باتیں سن لی ہیں قاری صاحب کی، تو میں عرض کر رہا تھا آگے رمضان المبارک کا برکت مہینہ آئے گا، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے۔ تو یہ جو آج میں نے قاری صاحب سے یہ بہت اہم سوالات تھے جو میں نے آپ سے کر دیے، تو جی انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں آپ سے رمضان المبارک کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ غازی عبدالسلام کو اور قاری اسیب صاحب کو اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔